بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ دیکھیں، ہم سب ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور مختلف اوراد و وظائف پڑھتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ہم سے کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے، اور یہ سب کرنے کے باوجود ہمارے گناہ بھی نہیں چھوٹ رہے ہوتے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمیں وہ فیض نہیں مل پاتا جو ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ ہمارے پڑھنے میں، ہمارے اعمال میں کمی ہے، اور پھر ہمارے گناہوں کے سبب ہم اس فیض سے محروم رہتے ہیں۔ تو روزانہ رات سونے سے پہلے ہم سب نے ایک کام کرنا ہے، رات سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے، صرف ایک تسبیح، لیکن وہ استغفار کی تسبیح ایسی ہونی چاہیے جس میں دھیان ہو، اللہ تعالیٰ کا دھیان ہو کہ اللہ کے حضور حاضر ہوں اور میں اپنے گناہوں پر پشیمان ہوں، اور جو گناہ ہم نے کیے ہوں نا وہ ہمارے ذہن میں ہو۔ جب ہم کہیں استغفر اللہ تو ہمارے دماغ میں کہ یا اللہ میں نے آج دن میں یہ گناہ کر دیا، استغفر اللہ یا اللہ میں نے آج یہ جھوٹ بول دیا، استغفر اللہ یا اللہ مجھ سے یہاں بدنگاہی ہو گئی، استغفر اللہ یا اللہ آج میں نے جو ہے اپنی زبان سے کو تکلیف دے دی۔ مطلب آپ اپنے گناہوں کو، غلطیوں کوتاہیوں کو جو آپ کے ذہن میں ہو اسے یاد کرتے ہوئے، اپنے ذہن میں ریکال کرتے ہوئے زبان سے کہیں استغفر اللہ۔ جب آپ اس طریقے سے استغفار کریں گے، بار بار استغفار کرتے ہوئے، گناہوں کی توبہ کی معافی مانگتے ہوئے اللہ کے حضور اپنے ان گناہوں کو ریکال کریں گے کہ یا اللہ میں نے عبادت تو کی لیکن یہ کمی رہ گئی، توجہ نہیں تھا مولا، عبادت کر رہا تھا لیکن دھیان جو تھا نا میرا اپنے گھر کے کاموں کی طرف تھا، عبادت کر رہی تھی، ذکر و اذکار کر رہی تھی، درود پڑھ رہی تھی، دھیان بچوں کی طرف تھا، یا اللہ مجھے معاف کر دے کہ میرا دھیان تیری طرف نہیں تھا۔ جب آپ اپنے گناہوں کو، غلطیوں کو، تاہیوں کو یاد کر کر کے اللہ کے حضور و بتا کے استغفار کریں گے کہ اللہ مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دے، یا اللہ مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دے، یقین کرے وہ رب بڑا غفور و رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور جب اس طریقے سے ہم استغفار کریں گے کہ ہمارے اعمال کی کمی کوتاہی جو ہے وہ دور ہو جائے، تو اللہ کریم ہمارے اعمال بھی قبول کرے گا، ہمارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، ہمارے دل میں جو حاجات ہوں گی وہ بھی پوری ہوں گی، دن بھر میں جو گناہ ہو گئے ہوں گے وہ بھی معاف ہوں گے، ساتھ ساتھ دن بھر میں جو نیکیاں کی ہوں گی وہ بھی قبول ہوں گی، اور پھر ہمیں اس کا فیض بھی ملے گا۔ تو رات سونے سے پہلے اس طریقے سے رب کے حضور توبہ کر کر، استغفار پڑھ کر، پورے توجہ دھیان کے ساتھ پڑھ کر، اور پھر اپنے لیے بھی دعا کریں مغفرت کی، گناہوں کی معافی اپنے لیے بھی مانگیں، توبہ خود بھی کریں اور پوری امت کی طرف سے کریں، اپنے گھر والوں، اپنے والدین، اپنے بہن بھائیوں، اپنے شوہر، بیوی، بچوں، سب کی طرف سے کریں، پوری امت کی طرف سے کریں، اور سب کے لیے دعا مانگ کے سوئیں۔ آپ یقین کریں کچھ عرصے آپ اس طریقے سے استغفار کر کر دیکھ لیں، آپ کی زندگی میں ایسا چینج آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے معمولات میں ایسا چینج آئے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے رکے ہوئے کام بنیں گے، آپ کی مشکلات حل ہوں گی، آپ کے مسئلے حل ہوں گے، آپ کی بیماریاں ختم ہوں گی، زندگی میں آسانیاں آئیں گی، رکے ہوئے کام بنیں گے، اٹکے ہوئے کام بنیں گے۔ بس اس طریقے سے ایک تسبیح استغفار کی کر لیں اور پوری امت کے لیے دعا کریں، پوری امت کی مغفرت و بخشش کی دعا کریں، پوری امت کی توبہ کی نیت سے کریں، اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے کریں، اپنے گناہوں کا اقرار کر کر کے کریں، اور پھر دیکھیں اس کے کیا کیا برکات اور ثمرات آپ کو ملیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ ایک ہفتے کر کر دیکھ لیں یہ پریکٹس، اور ایک ہفتے میں پھر اپنے ذکر و اذکار کے اندر جو بھی توجہ اور دھیان ہے نا وہ دیکھیں، کیفیت دیکھیں کیسی بننا شروع ہو جائے گی، ذکر و اذکار کے اندر لطف آنا شروع ہو جائے گا، سرور آنا شروع ہو جائے گا، ذکر و اذکار پہلے سے بہت بہتر ہو جائیں گے، دعائیں بہت بہتر ہوں گی، معمولات زندگی بہتر ہوں گی، اور حاجات اور دعائیں بہت قبول ہوں گی۔ تو ہم سب نے نا رات سونے سے پہلے اس طریقے سے ایک تسبیح استغفار کی لازمی کرنی ہے۔ رمضان میں کریں، رمضان سے شروع کر دیں، اور پھر دیکھیں کہ کتنا ہمیں فیض ملے گا، اور پھر یہ کنٹینیو رکھنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اور ایک تسبیح استغفار کی کرنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بس تھوڑا زیادہ ٹائم لگ جائے گا کہ ہم دھیان کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہمارا فوکس ہے، اور ہم ہر استغفار کے اوپر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، تو تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، 3 یا 4 منٹ لگ جائیں گے، لیکن بس اپنے آس پاس سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو کر استغفار کرنا ہے۔ اور آپ بے وضو باوضو دونوں حالت میں کر سکتے ہیں، فیمیل ہر کنڈیشن میں کر سکتی ہیں، بیٹھ کر سکتے ہیں، لیٹ کر سکتے ہیں، بستر پر آ کر سکتے ہیں، ہر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ بس اللہ کے حضور پیش ہو کر کرنا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حضور پیش کر دینا ہے، اور پھر کرنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، اور پھر جو ذکر و اذکار ہیں آپ کے رات کو سونے کے وہ کریں اور سو جائیں۔ بس یہ کام سب نے کرنا ہے، اور اس کی برکات دیکھنی ہے۔ اللہ کریم ہمیں درود پاک استغفار بہت توجہ دھیان سے پڑھنے والا بنائے، اور اس کی برکت سے ہمیں ایسا بنا دے جیسا اسے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ آمین بجاہ نبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔